السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں 2 دن سے۔ کل بعض باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ پہلی بات، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الحمدللہ۔ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان سے اگر کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے فوری کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا، کیا نیکیوں میں بھی شامل ہے کلمہ؟ آپ نے کہا ہاں، شامل ہی نہیں بلکہ سب سے بہترین نیکی ہے، یہ سب سے بہترین نیکی ہے۔ آخری بات ہم لوگ پڑھے تھے کل کہ جس کسی آدمی کو موت آئی اس کلمے کی بنیاد پر، یعنی جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور آخری بات ہم لوگ کل پڑھے تھے کہ جو بھی آدمی کے دل میں ایمان تھا، یعنی جو کلمے کو مانتا تھا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر بھلائی ہوگی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ذرے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز جس کو ڈیوائڈ کرنا امپاسبل ہو۔ آپ ایک بھی چیز لائیں گے تو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ایک ایسی چیز سب سے آخری چیز جس کو ہم توڑ نہیں سکتے، تو اس کے برابر بھی اگر ایک ایمان والے کے پاس بھلائی ہوگی، اس کے پاس اگر اچھائی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث بطاقہ۔ بولو، حدیث بطاقہ۔ عربی میں بطاقتن کے معنی چٹھی، سلپ بولتے ہیں ہم لوگ، سلپ۔ بطاقتن میں لکھا ہے بطاقہ، کیا معنی اس کے؟ چٹھی، چٹھی والی حدیث۔ تو یہ حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کے ٹاپک اور سبجیکٹ کو پکڑ کر علماء اس کو یہ نام دیے ہیں۔ اب تفصیل سے آپ کو ضرورت نہیں بولیں گے واقعہ، جب واقعہ آپ کے دماغ میں ہے تو نام بولتے ہیں، آپ کے دماغ میں آنا اس کا مطلب کیا ہے بول کر۔ جیسے میں بولا نماز پڑھو، کہ دماغ میں آ گیا، تکبیر تحریمہ ہے، قرات ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، تشہد ہے، قیدہ ہے، سلام پھیرنا ہے، سب دماغ میں آیا تھا۔ روزہ رکھو، دماغ میں آ گیا، سحری کرنا ہے، شام افطار تک کھانے پینے سے رکنا ہے۔ تو ایک ایک نام رہتا ہے، وہ نام پیچھے کہیں بیک گراؤنڈ رہتا۔ حدیث بطاقہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز سارے لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے، 99 کاپیز جس میں لکھا ہوا ہوگا، اس کے اندر پورے اس کے گناہ ہوں گے۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر پورے اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ کل سجل مد البصر، ہر ایک کاپی، ہر ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جس حد تک نگاہ پہنچتی انسان کی، وہاں تک بڑا ہوگا اس کا دفتر۔ جس کتاب میں اسے گناہ لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کتاب کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا نگاہ دور تک پہنچتی، اس کو بولتے تا حد نگاہ، نگاہ کی حد پہنچنے تک، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچنا پاسبل ہے اتنا دور تک اتنا بڑا ہوگا ایک دفتر۔ ثم یقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس سے، هل تنکر من هذا شیئا، اب یہ 99 جو دفتر ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، کیا اس میں لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں تجھے انکار ہے؟ تو انکار کر سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، کچھ بول سکتا ہے کیا تو؟ اللہ پوچھے گا اس سے۔ فیقول لا یا رب، بندہ کہے گا لا یا رب، نہیں، انکار نہیں کر سکتا میں، پورا صحیح ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے پورا سب صحیح ہے، انکار نہیں کرتا میں۔ فیقول،
اظلمتک کتبتی الحافظون، اللہ پوچھے گا یہ دفتر میں جو لکھے ہیں لکھنے والے فرشتے تیرے اوپر ظلم کرے گا؟ تیرے اوپر ایسا نہیں کہ جو کام تو نہیں کرا وہ بھی لکھ ڈالی، ایسا کہتے ہوئے کیا؟ اللہ سوال کرے گا فیقول لا یا رب، اے میرے رب نہیں، ایسو لکھے انہوں ظلم کیا بھی نہیں کرے. ثم یقول الک عذر الک حسنۃ، پھر اللہ سوال کرے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ الک حسنۃ، تیرے پاس کوئی نیکی ہے، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ فیہاب الرجل، آدمی ہیبت کھا جائے گا، آدمی گھبرا جائے گا. فیقول لا، کہے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اب کیا نیکی ہے؟ 9 کاپیاں ہیں، ہر ایک کاپی حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ہے، سب میں گناہ لکھا ہوا ہے، اور فرشتے بھی جو کام نہیں کیا وہ لکھے، ایسی بات بھی نہیں ہے، میں جو کیا وہی لکھے فرشتے. اب کیا نیکی میرے پاس؟ لا فیقول بلا، اللہ فرمائے گا نہیں، ایک نیکی ہے، نہیں ایک نیکی ہے. ان لک عندنا حسنات، بے شک تیرے لیے ہمارے پاس چند نیکیاں ہیں، بے شک تیرے کھاتے میں ہمارے پاس چند نیکیاں ہیں. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، بے شک آج کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. بندہ دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ کتنے ظلموں کا پورے گناہ لکھے ہوئے بولے تو اندر سے بندہ گھبرا گیا، اب میرا حال ہو گیا، اب میں فیل ہو گیا، اب ختم، میں جہنمی ہو گیا. اب اندر سے بندہ گھبرا جائے گا. اللہ فرمائے گا نہیں، ہمارے پاس تیری چند نیکیاں ہیں اور آج کسی پر ظلم ہونے والا نہیں ہے. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، اس کی ایک چٹھی نکالی جائے گی، اس کی ایک چٹھی، ادھر 9 کاپیاں ہیں، ایک چٹھی نکالی جائے گی. بِطَاقَةٌ فِيهَا، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی کلمہ لکھا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چٹھی نکالے گا، اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کلمہ لکھا ہوا ہوگا. قال فیقول یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، اتنے بڑے کاپیوں کے سامنے، دفتروں کے سامنے چٹھی کیا کام آتی؟ اتنے بڑے بڑے جو کاپیاں ہیں اس کے مقابلے میں چٹھی کیا کام آتی؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوتا، تجھ پر ظلم نہیں ہوتا. فتوضع السجلات فی کفة والبطاقة فی کفة، ایک طرف سارے دفتر رکھے جائیں گے اور دوسری طرف چٹھی رکھی جائے گی، چٹھی رکھی جائے گی. فتاشت السجلات وثقلت البطاقة، سارے دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور چٹھی وزن ہو جائے گی. یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے کلمے کی فضیلت. یعنی جس بندے کے پاس بھی ایمان ہوگا، جس بندے کی موت ایمان پر ہوگی، اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب بندہ جو گناہ کیا ہے اللہ چاہے تو معاف کرتا، یا اللہ چاہے تو گناہوں کے حساب سے اس کو عذاب دیتا گناہوں کے حد تک. اللہ چاہے تو عذاب دیتا یا چاہے تو اللہ معاف کرتا. بہرحال اس کا ٹھکانہ کیا ہمیشہ کے لیے؟ جنت ہے. مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کی موت ایمان کی حالت میں ہو جائے، اگرچہ کہ اس کے گناہ ہوں گے، تو اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی کی موت شرک کی حالت میں ہوئی، ایک آدمی مشرک بن کے مر گیا، جانتے بوجھتے کافر بن کے مر گیا، لیکن اس کے بہت ساری نیکیاں ہیں، اس کی نیکیاں اس کو کام نہیں آئیں گی.
آپ کے پاس اگر کلمہ ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، تو آپ کے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، آپ کا ایمان وزن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ایمان لاؤ عمل مت کرو، اس کا مطلب ہے کیا؟ یہ مطلب نہیں اس کا۔ جو بندہ یہ سوچ کے عمل نہیں کرتا کہ عمل نہیں کرے تو بھی چلتا، وہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہاں وہ بندہ ہے جس سے گناہ زیادہ ہوئے۔ اور کسی بندے کو اگر ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، آدمی مر گیا، تو وہ آدمی کا کلمہ اس کو آخرت میں کام آئے گا۔ آپ سمجھ آ رہی؟ اب کہتے میں کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نماز کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی بھی نماز نہیں پڑھنے والے کے بارے میں کافر ہونے میں شک ہی نہیں ہے، 100% وہ کافر ہے۔ کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، ایمان آتا اور چلے آتا، ایمان آتا اور چلے آتا۔ لیکن جو بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ یہاں یہ ایسا بندہ ہوگا جس بندے کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اصل زمانے میں ایک آدمی آیا، اگر سوال کیا جنگ میں بھی آتا ہوں، میں جنگ لڑوں گا، دشمنوں کو ماروں گا میں بھی۔ آپ نے کہا تو مسلمان نہیں ہے نا، ہم تجھے نہیں لیں گے اپنی ٹیم میں۔ فوراً وہ بندہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں آ گیا، جنگ لڑا، جنگ میں انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ ولم یصلی صلاۃ قط ما صلی صلاۃ قط، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا، وہ آدمی جنت میں، حالانکہ وہ آدمی ایک بھی نماز نہیں پڑھا۔ مطلب کیا؟ اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملا نہیں، اس کو ایسے کلمہ پڑھا، مسلمانوں میں ٹیم میں ملا، جنگ میں گیا اور مر گیا بس، ٹھیک ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کل بتایا میں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ، سب سے آخری شعبہ کیا ہے؟ راستے سے غلط چیز کو ہٹانا، اور آخر میں کیا کہا گیا؟ شرم و حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو شرم و حیا ایک عمل ہے نا، تو عمل کو ایمان بتایا گیا ہے، مطلب ہے کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کو پروف کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، یہ میں جو پڑھ رہا ہوں میں جھوٹا ہوں سچا ہوں کیسے معلوم ہوتا؟ میرا عمل سے معلوم ہوتا۔ اگر میں کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کر رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے کا مقصد صحیح ہے، میری نیت صحیح ہے۔ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو میری نیت کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اس کی موت اسی کلمے کے اوپر ہوتی ہے، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس آدمی نے کلمے کا اقرار کیا، دل سے پڑھا، زبان سے پڑھا، عمل کیا، اس کی موت کس کے اوپر ہوئی؟ کلمے کے اوپر ہوئی، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ صحابی نے سوال کیا، ابو ذر کہتے ہیں قلت وان زنا وان سرق، اگر وہ چوری کیا ہے کبھی، اگر وہ زنا کیا ہے، آپ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا قال وان زنا وان سرق، اگرچہ کہ وہ کبھی چوری کیا ہوگا، اگرچہ کہ وہ کبھی زنا کیا ہوگا، پھر بھی وہ جنتی ہے۔ قلت، پھر میں نے کہا، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے، اللہ کے نبی نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری کرے تب بھی جنتی ہے، زنا کرے تب بھی جنتی ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا تیسری مرتبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے وہی جواب دیا۔ چوتھی بار بھی صحابی وہی سوال کرے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے کہا کہ جو آدمی کلمے کے اوپر مر گیا وہ جنتی ہے، اگرچہ وہ زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، تبھی جنتی ہے وہ۔ آپ نے فرمایا، چوتھی بار آپ نے فرمایا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ آدمی جنتی ہے۔ بار بار سوال کر رہے ہیں نا آپ، تو آپ سوال کریں تو کیا جواب بدلتا گیا؟ نہیں،
وہ آدمی جنتی ہے۔ فخرج ابو ذر وهو يقول، ابو ذر یہ کہتے ہوئے نکلے وَإِن رَغِمَ عَنْفُ أَبِي ذر، ابو ذر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بندہ جنتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سچے دل سے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ گناہ ہی نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک بندہ گناہ کیا، ایک بندہ گناہ نہیں کیا، یہ بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیا، تو یہ بندہ بھی ویسا ہی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ گناہ نہیں کرنے والے کی جیسی ہے۔ کس کے پاس ہے یہ؟ اللہ کے پاس۔ کس کے پاس ہے یہ؟ اللہ کے پاس۔ پبلک کے پاس کیا ہے؟ پرانا پورا کھودنا، وہ نیک بن کو پچھتانا، کیا بھائی میں نیک بن گیا تو بھی آدمی چھوڑتے نہیں میرے کو، بھائی اچھا تھا تو کیا ہی گناہ کرتا تھا، آدمی میں کون کیا نہیں بولتے تھے۔ چلیے سمجھو بات، اللہ خان سمجھا، کسی بھی آدمی کو نیک بننے کے بعد اس کے پیچھے کا گناہ یاد دلا کر اس کو چھیڑنا حرام ہے۔ کسی بھی آدمی کو سدھرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد پچھلی زندگی کا گناہ یاد دلا کر اس کو چھیڑنا، اس کو کمتر کرنا، اس کو آخر جاننا حرام ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ وہ بندہ گناہ کیا، توبہ کر لیا، اچھا بن گیا، نہیں اب میں چھیڑ رہا ہوں اس کو تو میں گناہ کما رہا ہوں۔ میں کیا سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو؟ گھمنڈ ہے، گھمنڈ۔ تو کہتے گا پرسن تو گناہ کرا، تو کہتے گا پرسن تو غلطی کرا، یہ لوگ چھیڑتے ہیں ایسا۔ تو وہ بندہ تو گناہ سے پاک ہو گیا، نکل گیا، پہلے کرا نہیں معلوم تھا، شیطان بھٹکایا، اب اچھا بن گیا، نیک بن گیا، نمازی بن گیا، لیکن میں برا بن گیا اب اس کی بول کو۔ اللہ اکبر۔ آخرت میں اس بندے کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میرے اعمال کو اللہ تعالیٰ گا، ظلم کرو اس کے اوپر میں، اس کے پیچھے کا پورا اٹھانا نہیں، پیچھے کا کبھی آگے کر دیکھنا۔ اصلاح جس کو بولتے ہیں، سدھرنا جس کو بولتے ہیں، اچھا بننے کو بولتے ہیں۔ اچھا بننے کا مطلب کیا؟ برائی میں سے اچھائی میں آنا۔ پھر پلٹا کے چھیڑے تو اس کو کیا ہوتا؟ تکلیف ہوتی۔ تو دوسری بات کیا معلوم ہوئی اس سے کہ جس آدمی کی بھی موت ایمان کی حالت میں ہوگی اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اگر وہ توبہ نہیں کیا دنیا کے اندر، یا اس کی توبہ معاف ہونے کے لائق نہیں ہے، اللہ اس کو اگر معاف نہیں کیا تو بندہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کے حد تک۔ آخری ٹھکانہ کیا اس کا؟ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ آپ سے کیا فرمایا؟ اگرچہ کہ وہ زنا کیا ہے، اگرچہ وہ چوری کیا، لیکن وہ ایمان والا ہے، لیکن وہ ایمان والا ہے، لیکن وہ توحید والا ہے، اس کی موت کس کے اوپر ہوئی؟ کلمے کے اوپر ہوئی، تو بندہ جنتی ہے۔ یہاں ایک بات ہم کو غور کرنا ہے، یہاں بندے کا گناہ معاف ہوتا اگرچہ کہ وہ زنا کیا یا چوری کیا، یہ کب؟ جبکہ وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کو جائز سمجھ کے کرتا ہے، حلال سمجھ کے کرتا ہے، تو ایسا بندہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھے؟ چوری ہے، دو بندے چوری کرے، ایک بندہ کیا مانتا؟ چوری نہیں کرنا غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں، گناہ کا موت، کیا شیطان بھٹکایا میرے کو، ضرورت تھی چوری کرا میں، اس کے پاس مجبوریاں ہیں، لیکن کیا مانتا وہ؟ چوری کرنا حرام ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا ناجائز ہے، مانتا ہے وہ، تو وہ بندہ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والا مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے۔ اور یہ بندہ چوری کیا، اس کو معلوم ہے چوری کرنا حرام ہے بول کر، اس کو معلوم ہے چوری کرنا جائز نہیں بول کر، پھر بھی وہ چوری کرنے کو جائز سمجھتا ہے، چوری کرنے کو حلال سمجھتا ہے، چوری کرنے کو جائز اور صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اگرچہ وہ نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، داڑھی چھوڑا ہے، سب کچھ کرا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو حرام کیا ہے، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اسلام سے انسان باہر نکل جاتا۔ بات سمجھ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھے بات؟ ایک چیز ہے کبیرہ گناہ، شراب پینا ہے۔ میں شراب پیا، کیا سمجھ کے پیا؟ میں شراب پیا تو چلتا، شراب پیا تو صحیح ہے، حلال ہو، جائز ہے، وہ گناہ نہیں پیے تو حالانکہ معلوم گناہ بول کر، پھر بھی میں معلومات کے باوجود بھی میں شراب کو حلال مان رہا ہوں تو میں کافر ہو گیا۔ آپ شراب پیے لیکن آپ مانتے کہ شراب حرام ہے پینا، کہ آپ گناہ کیے لیکن کافر نہیں بنے آپ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کو حلال سمجھتا ہے اور وہ بندہ گناہ نہیں کر رہا تب بھی بندہ کافر ہے۔ آپ سمجھ آ رہی؟ شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں کیا بول دوں؟ حلال ہے۔ میں پیتا نہیں، میں شراب پیتا نہیں، میں کیا مان دوں؟ شراب حلال ہے، پی جا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ شریعت میں نہیں جانتا، کوئی نہیں بتائے، میں بیان نہیں سنا، ایسا نہیں ہے۔ 10 بیان سنا ہوں میں شراب حرام بول کر، مجھے یقین ہے شراب حرام بول کر، پھر بھی میں حلال مانتا ہوں تو میں شراب نہیں پی کر بھی کافر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ اللہ کی شریعت کو آنے کے بعد ماننے میں 100% شرط ہے، یہی کلمے کا تقاضا ہے، یہی آپ کا کلمہ سچا ہے۔ ماننے کے حد تک کیا 100% ماننا۔ عمل میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کرتا، عمل میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا، لیکن ماننے میں 100%۔ جھوٹ بولا حرام ہے، حرام ماننا۔ آپ جھوٹ بولے ہوں گے، آپ مجبوری میں گناہ ہوتا آپ کو۔ چوری کرنا حرام ہے، حرام ماننا۔ زنا کرنا حرام ہے، حرام ماننا۔ اب جو بندہ حرام چیزوں کو حرام مانتا، وہ بندہ کبھی بول سکتا کیا یہ بیان نہیں کرنا، وہ بیان نہیں کرنا؟ بول کو سوچ کے دیکھو، جو بندہ حرام کو حرام مانتا ان کا بھی بول سکتا ہے یہ نہیں بولنا، انہیں بولنا بول کر؟ بہت خطرناک بات ہے۔ آدمی کا ایمان جسٹ آدمی ایمان چلے آتا حضرت ہے۔ آدمی ڈھانچہ مسلمان ہے، لباس مسلمان کا ہے، چہرہ مسلمان کا ہے، لیکن شراب کو حرام نہیں بولنا، زنا کو حرام نہیں بولنا، چوری کو حرام نہیں بولنا، غیبت کو حرام نہیں بولنا، جھوٹ کو حرام نہیں بولنا، جوا کو حرام نہیں بولنا، سود کو حرام نہیں بولنا، تو میں کیا مان رہا ہوں سب کو؟ اگر میں حرام مانتا ہوں، آپ بھی حرام بولے، ہم دونوں ایک ہو گئے نا۔ ایک چیز کو تمہیں حرام بولے، میں بھی اس کو حرام مانتا ہوں، ہم دونوں ایک ہو گئے نہیں؟ تو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ آنے کا مطلب کیا؟ آپ حرام مانتے، میں حرام نہیں مانتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتے ہوئے گناہ کا کام کر رہا ہے تو وہ بندہ اسلام سے باہر ہے، اس کو جنت نہیں ہے۔ یہ جنت کس کو ہے؟ بندے کو جو بندہ کلمے پر تھا، کلمے پر اس کی موت ہوئی، وہ چوری کیا لیکن چوری کو حرام سمجھ کے کیا، وہ زنا کیا لیکن زنا کو حرام سمجھ کے کیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے، سر آخری بات آج کی درس کی، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ معنی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کون بولیں گے؟ بولو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد کلمے کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا مانے نہیں، لا مانے الہ مانے معبود، الہ مانے کیا؟ معبود۔ الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا مطلب کیا؟ معبود الہ بولتے اس کو، الہن بولتے عربی میں، الہن معبود۔
کیا معنی اس کے؟ یہ عربی میں، یہ بھی عربی بولتے ہیں۔ الہ کا مطلب عبادت کے لائق، کیا ہے؟ عبادت کے لائق، عبادت کا حقدار، ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، نماز ہو، نماز میں رکوع، سجدہ، قیام، سب، روزہ ہے عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، قربانی عبادت ہے، ہاں، ڈرنا اللہ سے عبادت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا عبادت ہے، اللہ سے امید رکھنا، آس اللہ کے اوپر رکھنا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے۔ عبادت جو بھی کرتے ہیں ہم، اس کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کلمے کے اندر یہ بات ہے، کلمے کے اندر یہ بات ہے، وَلَيْسَ مَعْنَاهَا لَا خَالِقَ أَوْ لَا رَازِقَ أَوْ لَا مُدَبِّرَ أَوْ لَا حَاكِمَ أَوْ لَا قَادِرَ عَلَى الْاخْتِرَاعِ إِلَّا اللَّهُ۔ کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کلمے کا، وہ تو بات حقیقت اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ کلمے کا مطلب وہ نہیں ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہ کلمے کے اندر یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ ہی کھلانے والا ہے، یہ معنی کلمے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ ہی دنیا کا مالک ہے، یہ مطلب کلمے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ ہی دنیا چلا رہا ہے، یہ مطلب کلمے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کھلانے والا، پلانے والا، پیدا کرنے والا، دنیا چلانے والا، یہ مطلب نہیں کلمے کا۔ کلمے کا مطلب کیا؟ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بھی نان مسلمس بھی مانتے اس بات کو، اللہ ہی دنیا چلا رہا ہے، اللہ ہی دنیا کو پیدا کیا، اللہ ہی ہم سب کو پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مالک ہے، سب لوگ مانتے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا بات مانتے ہم لوگ؟ ہم عبادت اسی کی کریں گے، یہ مانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کلمہ ہم لوگ سمجھنا، کلمہ پڑھنے والا ہی مسلمان ہے، رائٹ؟ جو زبان سے پڑھے اور دل سے ہی مانے۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ وہ آدمی یہ ماننا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، بس میں مسلمان ہوں؟ نہیں، میں یہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی پالنے والا، وہی آسمان پیدا کرنے والا، وہی زمین پیدا کرنے والا، وہی دنیا چلانے والا، ہوا چلا رہا ہے، پانی اتار رہا ہے آسمان سے، پودے اگا رہا ہے، سب مانتا ہوں میں۔ مسلمان ہوں میں؟ نہیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ ماننا پڑتا، الہ، معبود ماننا پڑتا اس کو۔ تو کلمے کے اندر کیا ہے؟ اس لیے جس بات کو ماننے کے بعد بندہ مسلمان بنتا ہے، اس بات کو کلمے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک بات کیا؟ اللہ پیدا کرنے والا، کھلانے والا، اس طرح کئی باتیں ہیں۔ دوسری بات کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت۔ جو بندہ اللہ کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا اور مالک ماننے کے بعد اس کی بندگی کو مانتا، وہی مسلمان۔ جو صرف یہ مانتا اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی بڑا ہے، میں اللہ کو مان دوں، لیکن بندگی نہیں کرتا اللہ کی، وہ بندہ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں انٹری ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا۔ پہلے سے مانتا ہوں ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಅಂದರಿಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾಲಕುಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಪೋಷಕುಡು ಒಕ್ಕಡೆ अंदर जमाने ಒಕ್ಕಡೆ बोलता हूँ, बोलते मुसलमान क्या हो ना? नहीं, उन्हें ये भी बोलना अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, दूसरे कोई भी इबादत के लायक नहीं, दूसरों की बंदगी नहीं कर सकते, बंदगी अल्लाह ही की करना, ये बात को मानने वाला ही मुसलमान। अब ये मानने के बाद जो भी उससे गलती होगी अल्लाह उसको माफ़ करेगा, उसका आखिरी ठिकाना क्या होगा? जन्नत होगा। बात समझ रही? तो कलमे के अंदर क्या बताया गया? अल्लाह ताला खालिक है, ये मतलब है कलमे का। आप ज़हन में हमेशा रखो, आप नहीं भूलना है बात को, हमेशा याद रखना। अल्लाह ताला पैदा करने वाला, ये है कलमे का माना। अल्लाह पालने वाला, ये है कलमे का माना। अल्लाह दुनिया चलाने वाला है, नहीं। फ़इन्न हाज़ल मअना ला युनकिरुहुल मुशरिकून वला यरुद्दूनहु, ये जो माना है अल्लाह पैदा करने वाला, पालने वाला, ये माने को वो ज़माने के मुशरिक लोग भी मानते थे। कुरान में है
جب آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے سوال کریں گے آسمان کون بنائے، زمین کون بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بولیں گے اللہ بنایا بولتے ہو تو کلمے کے اندر وہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال تعالی، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی یہ لوگ بندگی کر رہے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہے، سب کیا ہے، باطل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو عبادت کے لائق ماننا ہی کلمے کا مطلب ہے۔ اللہ کو پیدا کرنے والا ماننا یہ تو عقلی ہے، یہ تو ڈیفالٹ ہے، ہر ایک فطرت میں یہ بات ہے۔ ہر انسان نام نہیں لیا تو بھی کیا مانتا ہوں، پئی واڑو کاغذ بولتا اندر کیوں کڑے کچھ بولتا ہوں، انہیں مانتا کہ ایک ہی ہے، تو ایک ہی پیدا کرنے والا ہے بلکہ بولنے کے بعد بندہ مسلمان نہیں، ایک پیدا کرنے والا ماننے کے بعد اسی ایک کی بندگی کو ماننا۔ پیدا کرنے والا ایک بولتا ہوں میں، بندگی چاروں کی کرتا ہوں، کھلانے والا ایک، بندگی 10 کے لیے، پالنے والا ایک، سجدہ 100 کے لیے کر رہا ہوں میں، دنیا چلانے والا ایک، میں مانگ رہا ہوں 1000 لوگوں سے۔ جب پیدا کرنے والا ایک ہے، عبادت کے لائق بھی ایک ہے۔ اس لیے کلمے کے اندر بتایا گیا کہ کلمے کا معنی کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، آپ لوگ ذہن میں رکھ لو، عبادت کے لائق مطلب اس کی بات اسی کی ہونا۔ یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ لوگ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمے کو سمجھنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ جب تک ہم دنیا میں عزت و ایمان سے رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمے پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔